عشق وہ ہے محبوب کے سوا کچھ نظر نہ آئے، یار کے سوا کچھ نظر نہ آئے، ان کے ذکر کے سوا کسی کا ذکر نظر نہ آئے، ان کے پیار کے سوا کسی کا پیار نظر نہ آئے، ان کی محبت کے سوا کسی کی محبت نظر نہ آئے، ان کے وجود کے سوا کسی کا وجود نظر نہ آئے۔ ایک دھن ہو عشق مصطفیٰ کی دھن۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارا جوان عاشق رسول بھی بننا چاہتا ہے، لیکن وہ عاشق کیسا عاشق رسول؟ صرف ہاتھ میں تسبیح ہو، زبان پہ درود ہو۔ کتنی بار درود پڑھا؟ تو کہا 1000 بار درود پڑھا۔ دل میں نبی کا نام کتنی مرتبہ یاد آیا؟ تو کہا 1 مرتبہ بھی یاد نہیں آیا۔ واللہ یہ کیسا درود تھا کہ جس میں درود پڑھا جا رہا تھا، ایک بار بھی اس کی یاد نہ آئی۔ 1000 بار درود پڑھنے کی بجائے ایک ہی بار ایسا پڑھتا کہ دل میں وہ یار ایسا یاد آتا کہ آنکھیں چھلک پڑتی۔ ایک ایسا درود ہزاروں درود پر بھاری ہے اور اہمیت رکھتا ہے، جو 1 مرتبہ پڑھا جائے اور ان کے عشق میں آنکھیں چھلک جائے۔ کسی صوفی نے کہا تھا جب درود پڑھ کے آنکھیں چھلک جائے سمجھ لینا تیری بارگاہ میں یا تو ان کی بارگاہ میں یا تو تیری حاضری ہو گئی یا تو تیرے دل میں ان کی حاضری، یا تو وہاں پہنچ گیا وا تو وہ یہاں آ گیا۔ لیکن ہم تو ہزار بار پڑھ جاتے ہیں، ہمیں ایک بار بھی ان کی یاد نہیں آتی، اور ہم لکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنی بار پڑھتے ہیں۔ ارے ہمارے یہاں کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے یہاں کوالٹی کی اہمیت ہے، اور عاشق کی نیکی کی ہمیشہ کوالٹی کی نہیں جاتی، کوانٹیٹی نہیں۔ دیکھ لو اس امت کا سب سے بڑا عاشق رسول جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا عمر کی ساری نیکی سے ابو بکر کی ایک نیکی بھاری ہے۔ دیکھا عشق جب منزل پر پہنچے گا تو ایسوں کی نیکی پہ بڑے عاشق کی ایک نیکی۔ آپ نے سنا ہے نا وہ بات بہت کثرت سے بیان ہوئی کہ یا رسول اللہ میرے ابا کی نیکی کتنی؟ تو حضور نے کہا کہ تاروں کے برابر تو عمر کی، تو پوچھا میرے ابا کی کتنی؟ اور فرمایا کہ تمہارے بابا ابو بکر کی 1 رات کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک طرف کسی کی ساری نیکی اور ایک طرف کسی کی ایک نیکی۔ یہ بات بھی آپ سے عرض کروں، ایک طرف کسی کی ساری نیکی، اور ساری کتنی؟ آسمان کی تاروں کے برابر، اور کسی کی ایک نیکی، اور وہ ایک نیکی بھی 1 رات کی نیکی۔ اب ذرا اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، وہ 1 رات کی نیکی کون سی تھی؟ کیا اس رات تلاوت کی تھی؟ کیا اس رات تلاوت کی تھی؟ کیا اس رات تہجد پڑھی تھی؟ کیا اس رات کوئی مخصوص تسبیح پڑھی تھی؟ کیا وہ شب برات تھی؟ کیا وہ شب قدر تھی؟ وہ کون سی رات تھی؟ تو پتا چلا ابو بکر کی وہ نیکی تلاوت نہ تھی، نیکی سجدہ نہ تھی، نیکی رکوع نہ تھی، نیکی قیام نہ تھی، وہ نیکی عشق تھی۔ عشق جب ابو بکر اپنے نبی کو کندھے پہ بٹھا کر غار سور پہ چڑھا رہے تھے، وہ ایک عشق کی نیکی ابو بکر کی وہ ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر غالب آ گئی۔ دیکھو یہ نیکی عشق ہی کی تو محبوب کو کندھے میں بٹھا کر کے، گویا کہ یہ وہ معراج تھی جس معراج پہ جبریل بھی رشک کر رہے ہیں، اس لیے کہ جبریل تو وہاں انتظار میں ہے کہ کب حکم آئے سدرہ چھوڑ کے نبی کی بارگاہ میں جائے، اور صدیق وہ دولت آج لے کر کے بیٹھا ہے کہ حضور کا سر اقدس، حضور کا سر اقدس، توجہ اگر آپ کی ہے میرے جوانوں تو عرض کرو، حضور کا سر اقدس، حضور کا سر اقدس۔ میں ناظم صاحب کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ نہیں کہو گے تو آگے نہیں بڑھوں گا، نہیں، میں کہوں جب تک آپ سمجھو گے نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ حضور کا سر اقدس، حضور کا سر اقدس، اور ابو بکر کی گود میں، کوئی اس گود کا اندازہ تو کرے، حضور کا سر اقدس۔ اب حضور کا سر اقدس کیا ہے؟ اور آگے آئیے،
حضور کا سر اقدس کیا ہے؟ حضور ہیں، حضور کا سر اقدس کیا ہے؟ حضور کی شہزادی ہے، ان کا نام سیدہ فاطمہ ہے، ان کے بیٹے ان کا نام حسن ہے، ان کے بیٹے ان کا نام حسن مثنی ہے، ان کے بیٹے ان کا نام عبداللہ المحض ہے، ان کے بیٹے ان کا نام ہے موسیٰ الجون، ان کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے سید محمد، ان کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے سید داؤد، ان کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے موسیٰ الثانی، ان کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ زاہد، ان کا نام ان کے بیٹے ہیں اور ان کا نام ہے اللہ اکبر، ان کے بیٹے حضرت ابو صالح موسیٰ الجنگی دوست، ان کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے شیخ عبدالقادر جیلانی۔ اب وہ بیٹا جو تقریباً کم و بیش 11ویں نمبر کا بیٹا ہے، اس کے قدم کا عالم یہ ہے جس کو بریلی کا تاجدار کہتا ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوہ تیرا۔ جب 11ویں نمبر کے بیٹے کے تلوے کا یہ عالم ہے کہ ولی ان کے تلوے سے آنکھیں ملے تو اس بیٹے کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہتے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ جب عبدالقادر کا قدم یہ ہے تو عبدالقادر کا سر کیا ہوگا؟ جب عبدالقادر کا قدم اور سر یہ ہے تو حسن کے قدم اور حسن کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب حسن کا سر اور قدم کا یہ عالم ہے تو علی کے قدم اور سر کا عالم کیا ہوگا؟ جب علی کا قدم اور سر یہ مقام رکھتا ہے تو نبی کے قدم کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ نبی کا قدم کیا ہے؟ نبی کا قدم وہ ہے کہ شب معراج سارے فرشتوں کا سید الملائکہ اپنا سر حضور کے تلووں پہ رکھ کر ملتے ہیں۔ ابھی معراج میں آپ نے علماء سے سنا ہوگا، توجہ آپ کی، میری گفتگو تھوڑی دور ہو رہی ہے ابھی تھوڑا عنوان سے، لیکن بات تو ایسی ہی ہوتی ہے، وہ جتنا یاد کر کے آئیں گے اتنا تھوڑی سناؤں گا، کوئی درسگاہ میں تھوڑی بیٹھا ہوں سنا۔ ہاں بات آپ سے کر رہی ہے، جو بات نکلے گی وہ بات کی جائے گی۔ ہاں شب معراج میں آپ نے سنا کہ سید الملائکہ جو سارے فرشتوں سے افضل ہے، کتنی شان والا ہوگا جو فرشتوں میں افضل ہے؟ سید الملائکہ روح القدس، روح اعظم جبریل امین، وہ میرے نبی کے کہاں قدم رکھتے؟ کہاں؟ تلووں پر، اور تلووں میرے نبی کے تلووں پر پیشانی رکھتے، قدم نہیں پیشانی، اور پیشانی رکھ کے ملتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ملتے ہیں۔ دنیا کو بتایا جا رہے ہیں، لوگوں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے میرے محبوب کو دیکھا نا، ذرا شب معراج اس شان سے بھی دیکھو کہ جبریل کی پیشانی میرے محبوب کے، مل کے بول دو میرے محبوب کے، میرے محبوب کے، میرے محبوب کے، میرے محبوب کے قدموں میں ہے تو لوگوں کو پتا چلے سدرہ پہ رہنے والے جبریل کی پیشانی کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں میرے محبوب کے قدموں کی ابتدا ہوتی ہے۔ کوئی ایسا شان والا دیکھا جہاں جبریل جھکے ہوئے ملے؟ توجہ کریں، کوئی ایسا شان والا دیکھا جہاں جبریل جھکے ہوئے ملے؟ کہاں؟ تلووں میں۔ اور میرے امام یہ منظر دیکھ کر تو پھر کیسے چپ رہے؟ بریلی کا تاجدار کہتا ہے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے۔ جبریل امین کے سر پہ جو تاج ہے، اس تاج پہ سجے ہوئے موتی جس کے تلووں کو سجدہ کرے، وہ تلوے، ان کا تلوہ ایسا جہاں جبریل جھکتے ہوں، ان کا سر کیسا ہو؟ ان کا سر، اور وہ سر کہاں ہے؟ وہ سر کہاں ہے؟
آج صدیق کی گود میں. اگر کوئی یہ کہے کہ ابو بکر پوری کائنات کی رانائیاں اپنی گود میں سمیٹ کر بیٹھے ہیں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے نا. کیا مقدر ہے, کیا نصیب ابو بکر کے کہ اپنی گود میں یہ وہی نیکی ہے. کون سی نیکی؟ جو عمر کی ساری نیکیوں پر. یہ وہ نماز ہے. اب ایسی نماز کون پڑھ سکے؟ حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں تم ہو نظر کے سامنے میری نماز ہے یہ. تم ہو نظر کے سامنے اس لیے کہ نماز لانے والا سامنے ہو. اور پھر آپ کہیں گے کون سی تلاوت تھی؟ میں نے کہا مصحف قرآن تو قیامت تک پڑھے جائیں گے لیکن چہرہ مصطفیٰ تو آج ہی پڑھا جائے گا. اور وہ مقدر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق. تو عاشق کی ایک نیکی کسی اور کی پوری نیکیوں پر چھا گئی, بھاری پڑی. عاشق وہ ہے. اسی لیے کہا جا رہا عشق کرو, عاشق بنو. تو عاشق بنے کیسے؟ عاشق بنے کیسے؟ عاشق اور پاگل میں کوئی فرق نہیں ہوتا. عاشق اور پاگل میں کوئی فرق, تھوڑی مشکل اب ہو رہی ہے بات, لیکن ہوگی مشکل ہی, کوئی بات نہیں. عشق کی بات ہے تھوڑی آسان ہوگی. 2 اور 2 کی طرح پارا تھوڑی پڑھوں گا. عشق کا عنوان دیا ہے تو سنو, پھر نہیں سمجھ میں آئے تو رسول اللہ سے مدد طلب کرو. میں بھی مدد طلب کرتا ہوں, آپ بھی کرو کہ وہ اپنا عشق ہمیں سمجھا دے. یہ تو بڑے بڑوں کو سمجھ میں نہیں آیا. ابن تیمیہ جیسا سینکڑوں علوم حاصل کر گیا لیکن عشق کا ایک سبق نہ سمجھ سکا. کیوں؟ اس لیے کہ عشق کا تعلق عقل سے نہیں ہے, عشق کا تعلق تو دل سے ہے. یہ اہل عقل کیا سمجھے جسے عشق کہتے ہیں؟ عقل تو ہمیشہ دشمن رہی ہے عشق کی. اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی. عقل تو تماشا دیکھ رہی, عشق کود گیا. عقل کھڑی ہو کر تماشا دیکھ رہی ہے, عشق بیٹے کی گردن پہ چھری چلا گیا. عقل تماشا دیکھ رہی ہے, عشق بیوی اور 6 مہینے کے بچے کو وادی گرزی ذرا میں چھوڑ گیا. لیکن عقل دیکھتی رہی, عشق کسی عشق کرنے والے کو خلیل اللہ بنا گیا. عشق ہی خلیل بنا. عشق ہی عشق ہے, عشق کے سوا کچھ نہیں. لیکن میں آپ کو درس عشق رسول دینے آیا ہوں. پوری زندگی اور آخرت کامیاب ہو جائے اگر کوئی عاشق بنے. عاشق ہوتا کون؟ پاگل اور عاشق میں کوئی فرق نہیں ہوتا, بس سوائے ایک کے کہ پاگل کو کچھ سجھائی نہیں دیتا. توجہ, پاگل کو کچھ سجھائی نہیں دیتا اور عاشق کو محبوب کے سوا کچھ سجھائی دیتا. ادھر صرف محبوب. اس کی ایک مثال سمجھیں آپ. ایک مرتبہ امام حسن ایک جنگل سے جا رہے تھے. قیس نام کا ایک آدمی جنگل میں بیٹھا, جنگل کی زمین پہ کچھ نقشے بنا رہا تھا. دیوانہ قیس, اس کا نام کیا تھا؟ قیس. امام حسن نے دیکھا, امام حسن نے اس سے ایک سوال کیا, اس قیس نامی دیوانے سے, او قیس, 2 بزرگوں میں جھگڑا چل رہا ہے, 2 گروپ بن گئے. کچھ کہتے ہیں خلیفہ یہ بزرگ ہوں گے, کچھ کہتے ہیں خلیفہ یہ بزرگ. وہ دونوں بزرگ کون ہیں؟ وہ دونوں بزرگ ہیں, میں یہاں نام نہیں لیتا. لیکن بہرحال امام حسن نے پوچھا, علماء سمجھ گئے 2 کون بزرگ ہیں. تو کہا یہ بزرگ ہوں گے خلیفہ یا یہ بزرگ ہوں گے. قیس نے ہنس کے کہا خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. آپ نے اتنے ٹینشن میں ہنس کے کہا تو تو پاگل ہے. اور پاگل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مجنون. کیا کہتے ہیں؟ مجنون. مجنون ہے تو, مجنون ہے. پھر لوگ قیس کا نام ہی بھول گئے. امام حسن کی منہ سے مجنون کیا نکلا, سب لوگوں نے اس کو مجنو مجنو کہنا شروع کر دیا. اور وہی مجنو ہے جس کی داستان آپ کے نزدیک مشہور ہے. مطلب کیا؟ وہ ایسا دیوانہ تھا کہ اس کو لیلا کے سوا کچھ کوئی بزرگ نظر نہ آئے. دیکھا, اگرچہ یہ قصائی ہے, داستانی ہے, کہاں تک مورخ نے جو وہ انصاف سے کام لیا مجھے نہیں پتا, لیکن اس کو نظر کچھ نہیں آیا سوائے لیلا کے. لیلا کے سوا کچھ نظر نہیں. وہ کھاتا بھی نہیں تھا,
بھوک لگتی تھی تو لیلا کہتا تھا، وہ پیتا بھی نہیں تھا، پیاس لگتی تھی تو لیلا کہتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ یقین سے بتائیں، ایمان والو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، ہم کہتے ہیں بابا فرید سورہ فاتحہ پڑھ دیتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، غوث پاک ٹھوکر لگا دیتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ہم فاتحہ بے فاتحہ 40 عدد میں پڑھ رہے ہیں، ہماری روزی میں تک برکت نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ فرید عاشق تھے، ہمارے پاس سے عشق گیا، غوث پاک عاشق تھے، ہمارے پاس سے عشق گیا، تلاوت قرآن رہی عشق رسول گیا، اذان رہی عشق رسول گیا، خطابت رہی عشق رسول گیا، درود رہا عشق رسول گیا، ذکر رہا عشق رسول گیا، اسلام کی تعلیم رہی عشق رسول گیا، داڑھی رہی عشق رسول گیا، عشق کی باتیں رہی عشق رسول گیا۔ آج سے 1 صدی پہلے اقبال نے یہ رونا رویا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، فرق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ اللہ اکبر! جب تک عشق کی روح تھی، مسلمان اتنا غیور اور غیرت مند تھا کہ اس کی حالت تھی دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج ایک نالا پار کرنا مشکل ہوتا ہے، کل بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے۔ ہاں آج رمضان شریف میں گٹکا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، کل بیویاں چھوڑ کر جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ آج سگریٹ چھوڑنا مشکل ہوتی ہے، کل عشق مصطفیٰ میں دنیا چھوڑ دی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ آج صرف عشق کی باتیں ہیں، کل ہم واقعی عشق رسول کرنے والے تھے۔ عشق کیا ہے؟ آئیے چلیں اس سبق کی طرف، ورنہ بات ادھوری رہ گی۔ حضرت تشریف لائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، تو ادھوری رہے گی۔ صحابہ نے جو عشق کیا، نمبر 1 جس سے عشق ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہوتی ہے، کچھ نہیں۔ اب تھوڑا جلدی چلوں، آپ کی توجہ میری طرف ہے، میں بات کر سکتا ہوں، مشکل تو نہیں لگ رہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ حالانکہ عشق کی بات ہے، یہ سمجھائی بھی نہیں جاتی، ہاں لیکن آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ توجہ آپ کی، جس سے عشق ہوتا ہے اس کے بارے میں جانکاری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں نبی کے بارے میں کیا پتا ہے؟ سچ سچ کہنا، ہم عاشق رسول، ہم عاشق کون سے عاشق ہو بھیا؟ صرف جھنڈے والے، صرف نعرے والے، بس صرف کھیر پوری والے، صرف 11ویں چھٹی والے؟ نبی کے بارے میں کیا پتا ہے؟ بتاؤ نا۔ حضور کی امی ابا کا نام کتنے لوگ جانتے ہیں؟ حضور کی ازواج کتنی تھی؟ ان کے کیا نام تھے وہ بتاؤ۔ حضور کی شہزادیاں کتنی تھی وہ بتاؤ۔ حضور کے شہزادے کتنے تھے وہ بتاؤ۔ حضور کے اونٹ کتنے تھے ان کے نام تھے۔ حضور کے گھوڑے کتنے تھے ان کے نام تھے۔ حضور نے نالین کتنی پہنی وہ بھی کاؤنٹ ہے۔ حضور کے لباس کتنے تھے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، محبوب کے بارے میں اس کے باپ کا پتہ ہوتا ہے، دادا کا پتہ ہوتا ہے، بیوی بچوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ معلوم ہوتا ہے، اس کی زندگی، اس کا پیشہ، اس کے دن، اس کی راتیں سب معلوم ہوتی ہے۔ ایمان والو دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم سب اپنی جان سے زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کو تو ان کی شہزادیاں کتنی وہ بھی نہیں پتا، ان کی بیویاں کتنی وہ بھی نہیں پتا، ان کی عظمت کیا وہ بھی نہیں پتا، ان کی شان کیا وہ بھی نہیں پتا۔ آپ مجھے بتائیں میرے عزیز، جب یہ سب نہیں پتا ہے تو آپ نے پیار کس سے کیا ہے؟ آپ نے محبت کس سے کی ہے؟ آپ نے عشق کس سے کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اہم بات، جب محبوب کے بارے میں جانکاری ہو جاتی ہے بہت زیادہ، تو پھر اسی کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اسی کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اس کے سوا کسی کا ذکر پسند ہی نہیں آتا۔ بس وہی ایک ہی دھن لگی رہتی ہے، محبوب محبوب محبوب، اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں، دیکھو آپ کو پتا
پتا ہونا چاہیے. آپ نے گزشتہ صدی میں ایک بہت بڑے عاشق رسول کا نام سنا ہوگا, اپنے زمانے کا امام عشق و محبت, جسے دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کہتی ہے. صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں, آپ جانتے ہیں, دیکھو لوگ کعبہ دیکھتے ہیں تو کعبہ دیکھ کر کون یاد آتا ہے؟ کعبہ دیکھ کر ابراہیم خلیل اللہ یاد آتے ہیں, اسماعیل ذبیح اللہ یاد آتے ہیں, کیونکہ کعبہ ان لوگوں نے بنایا, یہی مشہور ہے. لیکن اللہ اکبر, عاشق کیسا ہوتا ہے؟ لوگ جا کر کہتے ہیں کیا کعبہ ابراہیم نے بنایا, کیا کعبہ ابراہیم نے بنایا, لیکن عاشق رسول پہنچتا ہے تو کہتا ہے وہاں بھی محبوب کو یاد کر کے, ارے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. دیکھا, پھر اس کے بعد دیکھیں لوگ زمزم پیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے قدم یاد آتے ہیں, لیکن وہ کیسا عاشق تھا, وہ وہاں پر بھی پہنچ کر محبوب یاد کرتا اور کہتا ہے ان کو بے مانگے ملا, ان کو رگڑ کر ایڑیا. لیکن یہ کون یاد کرے گا؟ جس کو معلوم ہو. ابھی پتہ ہی نہیں کہ تمہارا محبوب کیا ہے, اس کی شان کیا ہے. اگر تقریر میں کسی ملا نے کہہ دیا وہ تو ہماری طرح, ہاں وہ تو ہماری طرح, نہیں وہ تو نور, ہاں وہ تو نور, تو روزانہ تو آپ کے اسٹیٹمنٹ بدلتے ہیں. تو یہ کیا یو پی کا الیکشن سمجھ رکھا ہے کہ آج یہ سوچیں گے کہ اس کو ووٹ دیں گے اور کل سوچیں گے اس کو ووٹ دیں گے؟ یہ سمجھ رکھا ہے. ایمان ایمان ہوتا ہے, جو ایمان کے خلاف بولے گا اسے چھوڑیں گے, ایمان نہیں چھوڑیں. یہ یقین کی پختگی ہوتی ہے. محبوب کے لیے مکہ جیسا شہر صحابہ نے چھوڑ کے بتایا, ہمیں مکے سے کیا لینا, ہم تو محبوب کا نقش قدم دیتے. حضور نے مکے سے ہجرت کی, سارے صحابہ مکہ چھوڑ گئے, ہے نا؟ یہی تو ہے. ارے صحابہ نے کیا مکہ چھوڑا, قرآن کا نام بھی بدلی ہو گیا, قرآن کا نام بھی بدلی ہو گیا. یہی تو ہم کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ سنیوں کو کیا ہو گیا, یہ تو نبی 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 کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا نبی کے سوا کچھ ہو تو اور بھی بات کریں. اللہ کی سنت یہی ہے. آپ ان علماء سے پوچھو, یہ مدرسے کا جلسہ ہے. قرآن کی سورتوں کے 2 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ مل کے بولو, کتنے نام ہیں؟ کون سے؟ ایک مکی سورت اور ایک مدنی سورت, بس 2 ہی نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ بولو. توریت مکی, مدنی نہیں, کیونکہ وہاں کا نبی مکی مدنی تھا ہی نہیں. لیکن توریت نہ شامی ہے, توریت کبھی شامی ہے نہ مصری ہے. موسیٰ کے یہاں بھی 2 شہر ہیں, ہجرت سے پہلے شام, ہجرت کے بعد مصر. ہمارے نبی کے پاس بھی 2 ہے, مکہ اور, لیکن توریت مصری شامی نہیں ہے. ہو تو بتاؤ. مگر قرآن اللہ کی آخری کتاب مکی بھی ہے اور 2 سورت. اللہ تیرا کلام, ان علماء سے پوچھو, خدا کی ذات بھی زمان و مکان سے بے نیاز اور اس کی صفات بھی, اور قرآن صفت الہی. ٹھیک, اس میں الجھانا نہیں چاہتا کیونکہ بات بڑی گہری ہے. مگر زمان اور مکان کہاں وہاں, لیکن قرآن کا ایک نام ہے مکی اور ایک ہے, بولو, سورتیں مکی اور, مل کے بولو, مکی اور. لوگ کہتے ہیں یہ کیا عشق عشق کی بات لگا رکھا ہے. میں نے کہا عشق سے ہٹ کر کوئی بات بھی ہو تو بتا. پورا قرآن تو عشق ہے, پوری نماز تو عشق ہے, پورا رمضان تو عشق ہے, روزے کی ادائیں عشق ہے, رکوع کی ادائیں عشق ہے, حج عشق ہے. عشق کے سوا ہے کیا؟ اسی لیے تو میرے نبی نے اعلان کر دیا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, آگاہ ہو جاؤ میری محبت کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا. ایمان بھی تو عشق کا دوسرا نام ہے. تو مکی صورتیں مدنی صورتیں کیا مطلب؟ اچھا بھی کچھ لوگوں سے مجھے مکی مدنی صورتوں کا فلسفہ کیا ہے, تو کچھ مفسرین منہ اٹھا کر کے بیچ میں بولے کہ نبی جب مکے میں تھے, مکے میں صورت نازل ہوئی تو وہ مکی ہے, اور جب مدینے میں نازل ہوئی صورتیں تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تم حضور مکے سے باہر بھی تو گئے اور مدینے سے باہر بھی گئے.
مکے سے باہر حنین میں بھی گئے تو حنینی صورت کیوں نہیں آئی؟ خیبری صورت کیوں نہیں آئی جب مدینے سے باہر ہوئے؟ تو یہ مکی مدنی کیوں ہے؟ تو جو عاشق مفسر تھا نا، وہ صرف عالم نہیں تھا، وہ عاشق تھا. وہ بولا یہ بات صحیح نہیں کہ مکے میں تھے تو مکی اور مدینے میں تھے تو مدنی. ایسا نہیں. ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں ہیں چاہے جہاں نازل ہو، ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں چاہے جہاں نازل ہو وہ سب مکی ہے. اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں اگرچہ مکے میں نازل ہو وہ مکی نہیں ہے. مکے میں نازل ہو کے بھی مکی نہیں ہے، بلکہ مکے میں نازل ہو کر بھی وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مدنی ہے. تو یا اللہ مکی مدنی کا اعتبار مکے مدینے کی بنیاد پر نہیں ہے. نبی جب تک مکی تھے قرآن بھی مکی تھا. نبی ہجرت کر کے مدنی ہو گئے تو قرآن بھی مدنی ہو گئے. یہ ہے فلسفہ عشق. آپ نہیں دیکھتے، آپ نہیں دیکھتے. تو عرض یہ کر رہا تھا محبوب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو، حضور کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو، پھر حضور کا ذکر کیسے کریں گے؟ تو میرے امام پتا تھا نا نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. ایک بات اور عرض کر دوں امام ہی کے حوالے. جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ سچ بولنا، بولو بھائی. لیکن عاشق ایسا دیوانہ ہوتا ہے کہ وہ بیمار پڑتا ہے تو محبوب کو یاد کرتا ہے. میرے امام بیمار پڑے تو کیا کہا؟ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. عشق وہ منزل، محبوب کے سوا کچھ یاد ہی نہیں ہے، کچھ یاد نہیں. یہ ہے عشق. لیکن افسوس یہ ہے ہم بھی عاشق ہیں. بولو کتنے لوگ ہیں نا؟ سب عاشق. اٹھا لو ہاتھ ذرا. ہاں کون سے عاشق ہے؟ 24 گھنٹے ہو جاتے کبھی نبی یاد ہی نہیں آتے، کبھی محبوب یاد ہی نہیں آتے. موبائل کی اسکرین پر گنبد خضرا کیا لگا رکھیں؟ نہ لگائیں؟ نہیں لگاتے. کیا لگائیں گے؟ ہیرو، خان صاحب، فلاں صاحب. بال نبی کی طرح نہیں رکھنا، ہیرو کی طرح. چلنا نبی کی طرح نہیں، ہیرو کی طرح. بولنا نبی کی طرح نہیں، ہیرو کی طرح. افسوس ہے مجھے. آئیے اب بات ختم کرتے ہوئے عرض کر دوں. نمبر 1، محبوب کے بارے میں معلومات خوب ہوتی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. ایسا عشق. محبوب کا ذکر خوب کیا جاتا ہے، ہم تو ذکر کیا 24 گھنٹے یاد نہیں، ہفتے بھر نبی یاد نہیں. آئیے لیکن اللہ اکبر. تیسری اور آخری بات، جو عشق کرتا ہے وہ محبوب کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے. جو عشق کرتا ہے وہ محبوب کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے. اور محبوب کے لیے جب سب چھوڑ دیتا ہے تو پھر محبوب اس کے لیے اپنی بائیں پھیلا دیتا ہے اور محبوب اس کو اپنا بنا لیتا ہے. پھر ایسا اپنا بناتا ہے کہ کسی کا محتاج ہی رہنے نہیں دیتا. آئیے دل کے کانوں سے ایک روایت سن لیں جو آخری میں عرض کر رہا ہوں. دل کے کانوں سے محبوب کے لیے کچھ چھوڑنا تو پڑے گا، محبوب کے لیے کسی کو چھوڑنا تو پڑے گا. بغیر چھوڑے، بغیر امتحان کے، بغیر آزمائش کے کامیابی نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں ایک نوجوان نئی عمر کے صحابی تھے، چھوٹی عمر کے صحابی. اصل میں حضور کے صحابہ کی بڑی تعداد سب نوجوانوں کی تھی، بوڑھے صحابہ کم تھے. اکثر میرے آقا پر ایمان لانے والے سب کے سب نوجوان تھے. حضرت عمر ابن خطاب یہ بھی نوجوان تھے. مولائے کائنات تو بچپنی میں ایمان لائے. اسی طریقے سے حضرت طلحہ، سعد ابن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت بلال حبشی، یہ سب جوان لوگ تھے، ابتدائی جوانی تھی. لیکن کہتے ہیں ایک جوان صحابی، یاد رکھنا. اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں جوان کیوں ایمان زیادہ لاتے تھے؟ بوڑھے بھی تھے لیکن زیادہ جوان تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جوانوں کو عشق کا جنون زیادہ ہوتا ہے، جوانوں میں عشق کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. اور ایمان کا تعلق عشق سے تھا تو جوانوں نے زیادہ اسلام قبول کیا. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جب میں بدر کی جنگ میں حضور کے ساتھ شریک ہوا، احد کی جنگ میں میں حضور کے ساتھ شریک ہوا تو میری داڑھی کے بال بھی ابھی نکلے نہیں تھے اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو ہے کافروں سے جنگ کی تھی حضور کے ساتھ مل کر کے. اللہ اکبر. یہ حالت تھی. وہ سب کے سب جوان تھے. میرے عزیز، میری قوم کے
کے جوانوں، آج بھی کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، آج بھی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، آج بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ بات اتنی ہے کہ ہمیں عشق کرنا ہے۔ نمبر ایک، حضور کی زندگی پڑھنا ہوگی، حضور کی زندگی پڑھنا ہوگی، آقا کی زندگی پڑھیے، سیرت النبی پڑھیے۔ اگر بہت تفصیل میں پڑھنا ہے ضیاء النبی اٹھا کے پڑھ لو، شارٹ میں پڑھنا ہے سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی پڑھ لو، گلدستہ سیرت، ہمارے امیر ہمارے قائد نے یہ کتاب لکھی ہے، پیغمبر رحمت، یہ کتاب بھی حضور قائد محترم کی ہے۔ آپ پڑھیں تو صحیح نہ، حضور کے بارے میں پڑھیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کائنات میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جتنے اچھے اللہ کی مخلوق میں آپ کے اور میرے نبی ہیں، ان کی ادائیں، ان کا مسکرانا، ان کا چلنا، ان کا بولنا، اگر میرے پاس وقت ہوتا واللہ میرے دل کا ایک ایک تار اس وقت مسکرا رہا ہے، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے ٹائم اگر ملے تو میں حضور کی ایک ایک ادا آپ کے سامنے بیان کروں۔ میرے عزیز، وہ اتنے خوبصورت اور حسین تھے کہ ان کی داڑھی شریف ان کے سینے کو گھیرے ہوئے تھی، اور ایسا چمکدار گول چہرہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سونے کی ریحل پر اللہ اکبر چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو۔ اور حضور علیہ السلام چلتے بھی تھے تو اس شان کے ساتھ چلتے تھے کہ کوئی ان کے ساتھ چل نہیں پاتا تھا۔ میرے آقا نارمل چلتے تھے تو صحابہ کو دوڑنا پڑتا تھا۔ حضور کے پسینے سے اتنی خوشبو نکلتی تھی کہ گلیاں مہک جایا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام کا پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا۔ اللہ کے رسول باتیں کرتے تو ایسا لگتا تھا جیسے موتیاں جھڑ رہی ہو، جیسے گلاب کی پتیاں جھڑ رہی ہو۔ میرے آقا مسکراتے تھے، ان جیسا کوئی مسکرا نہیں سکتا تھا۔ وہ جب تک سواری پہ بیٹھتے تھے، توجہ کرنا میرے جوانوں، آقا جب تک سواری پہ بیٹھتے تھے اتنی دیر تک کوئی سواری نہ پیشاب کرتی تھی نہ پاخانہ کرتی تھی۔ حضور کا ادب یہ تھا، اللہ اکبر، حضور اگر سوتے تھے تو کبھی زلفیں بھی بکھرتی نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام پیشاب، جب جسے ہم بول کہتے ہیں ادب کے ساتھ، بول و براز کرتے تھے تو زمین اس کو نگل جاتی تھی۔ حضور کے فضلات پاک کو کبھی کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بس اتنا تھا کہ مشک کی طرح بھینی بھینی خوشبو آتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ اکبر جہاں کلی کر دیتے تھے، سوکھے درخت ہرے ہو جاتے تھے، جہاں پیر رکھ دیتے تھے تو مٹی پہ قدم نہیں جمتا تھا، پتھروں پر ان کا نقش قدم جم جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ کیسے تھے؟ جن کی قسمیں خدا اٹھائے، جن کو خدا بار بار دیکھے۔ قرآن کہتا ہے قد نرا، قد نرا، اے میرے محبوب، ہم ضرور دیکھتے ہیں کیا؟ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ نے کسی کی جان کی قسم یاد نہیں فرمائی، لعمرک فرما کر اللہ نے ان کی جان کی، ان کی عمر کی قسم اٹھائی۔ وہ چلے تو ان کے شہر کی قسم اٹھائی۔ ان کی شان یہ ہے، ہم نے کبھی